نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کے بارے میں پڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے موت سے اور صریح سند یعنی نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی ہی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کچھ حکم اتنا اچھا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ یعنی فرعون اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے پر لا کھڑے کرے گا۔ کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی، کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان بستیوں کی سرگرست ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 105 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب۔ ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ پھر جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ہی ان کی تباہی میں کچھ اور اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ پوائنٹ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو عابد اور معبودان باطل کوئی فرق نہیں رہتا دونوں میں۔ معبود جب اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے تو اپنے پیروکاروں کو کیسے بچائیں گے؟ اور اس سے بھی بڑھ کر جو قابل غور بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہی معبودوں کی وجہ ہی سے تو پیروکاروں پر عذاب آتا ہے۔ آیت نمبر 102۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ پھر جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیے جاتا ہے اور مہلت سے تنبیہ مقصود ہوتی ہے اور اتمام حجت بھی، لیکن جس قوم پر اتمام حجت بھی ہو جائے، تنبیہات بھی جو ہیں وہ سود مند ثابت نہ ہوں اور ان لوگوں میں خیر اور بھلائی کو قبول کرنے کی عقل ہی باقی نہ رہے، تو اس وقت ان پر ایسا قہر الہی نازل ہوتا ہے جو ان کے لیے سخت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے اور جان لیوا بھی، اور اس عذاب سے بسا اوقات اس قوم کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 103۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذلک یوم مجموع لہ الناس وذلک یوم مشہود۔ جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی اس میں نشان عبرت ہے، وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور اس دن جو کچھ ہوگا وہ سب کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اقوام کی جو عبرت ناک واقعات پیچھے مذکور کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان میں جو ہے سبق ان واقعات سے کون اٹھاتا ہے جس کے دل میں خوف ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس میں ڈر ہوگا، آخرت کا اس کو ایمان ہوگا، اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے تصور سے ڈرتا ہوگا۔ صرف اور صرف ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو یہ واقعات جو ہیں وہ انہیں نافرمانی سے روکیں گے اللہ تعالیٰ کی، اور آخرت میں بھی وہ اپنی تیاری کریں گے ان واقعات کو دیکھ کر، ان سبق حاصل کر کے ان واقعات سے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس دن سب لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اور ان سے بعض پرس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی حاضر کیا جائے گا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے مقدمات پر شہادتیں قائم کی جائیں گی اور سب کارروائی تمام لوگوں کی موجودگی میں کی جائے گی۔ آیت نمبر 104۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت کے لیے ہی مؤخر کر رکھا ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ اس کا یہ جواب ہے قیامت تب آئے گی، کافی زیادہ احادیث سے ثابت ہے کہ جب برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ تمام نیک لوگ دنیا سے اٹھ جائیں گے یا اٹھا لیے جائیں گے۔ قیامت کی بہت سی نشانیاں تو احادیث میں مذکور بھی ہیں، اور مطلب ان کا معین وقت کسی کو نہیں بتا گیا، نہ کسی کو اپنی موت کا وقت واقعہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو مشیت خداوندی کے خلاف ہیں، اور اس سے وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ جس بیسس پہ دنیا دارالامتحان ہے وہ مقصد۔
آیت 105 یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا، پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ اس آیت میں لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اپنے بزرگان کو سفارش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں ان کی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لوگ جو ہیں وہ جنت تک پہنچائیں گے، فلاں پیر جو ہے وہ تب تک جنت میں نہیں چل سکے گا جب تک کہ اس اپنے مرید کو بخشوا نہ دے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی تردید ہو رہی ہے اس آیت میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ کی طرف سے اذن حاصل ہوگا صرف وہی سفارش پیش کر سکے گا، اور یہ بھی کہ اس شخص کے حق میں سفارش کر سکے گا وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ جو شخص جس کے حق میں سفارش ہو اسی کے حق میں سفارش کی جائے گی، لہٰذا ایسی سفارش پہ بھروسہ کرنے والوں کو وہاں سخت مایوسی سے دوچار ہونا پڑے گا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں پیر جو ہے وہ ہمیں جنت تک لے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی باتوں سے منع فرمائے اور ایسے عقائد رکھنے سے بھی ہمیں پرہیز کروائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات بھی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔